بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا مقدمہ فی الفصاحۃ والبلاغہ ہے، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم فصاحت فی الکلمہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ الفصاحۃ فی اللغۃ تنبی عن البیان والظہور، یقال افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، ففصاحۃ الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفۃ القیاس والغرابۃ، فتنافر الحروف وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان وعسر النطق بها، نحو الزش للموز الخاشن والهعخع لنبات ترعاه الإبل والنقاخ للماء العذب الصافی والمستشزر للمفتول، ومخالفۃ القیاس کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی کجمع بوق علی بوقات فی قول المتنبی، فإن یک بعض الناس سیفا لدولۃ ففی الناس بوقات لها وطبول، اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، وکموددۃ فی قولہ ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، والقیاس مودہ بالادغام، والغرابۃ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، نحو تکأکأ بمعنی اجتمع، وفرنکع بمعنی انصرف، وتلخم بمعنی اشتد۔ فصاحت لغت میں وہ خبر دیتا ہے بیان اور ظہور کے معنی سے۔ کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، جب کہ ظاہر ہو جائے اس کا کلام، اور واقع ہوتا ہے اصطلاح میں صفت کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی۔ فصاحت کلمہ اس کا سلامت ہونا ہے یا اس کا محفوظ ہونا ہے تنافر حروف سے اور مخالفت قیاس سے اور غرابت سے۔ تنافر حروف صفت ہوتی ہے کلمہ کی جو کہ واجب کرتی ہے اس کے ثقل مشکل ہونے کو زبان پر اور بولنے کو مشکل ہونے کو اس لفظ کے ساتھ، جیسے کہ زش کھردری جگہ کے لیے، اور اسی طریقے سے ہاخا ایسی نبات جڑی بوٹی ہے جس کو اونٹ چرتے ہیں، اور نقاخ جو کہ صاف اور میٹھے پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور مستشزر یہ مفتول چیز بٹی ہوئی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مخالفت قیاس کلمہ کا ہونا ہے کہ وہ قانون صرفی پر جاری نہ ہونے والا ہو، جیسا کہ بوک کی جمع بوقاتن لے کر آنا متنبی کے اس قول میں، فَإِن يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٍ لَهَا وَطُبُولٌ، اس لیے کہ قیاس ہی کہتا ہے کہ اس کی جمع قلت ابواق آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے موددہ متنبی کے اس قول میں ان بنی للئام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، اس لیے کہ قیاس ہی کہتا ہے کہ مودہ ہو ادغام کے ساتھ۔ اور غرابت کہتے ہیں کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو، جیسا کہ تکأکأ یہ اجتماع کے معنی میں ہے، اور افرنکع یہ انصرفہ کے معنی میں ہے، اتلخم اشتدہ کے معنی میں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے فصاحت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اس کے بعد بلاغت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے اصل کتاب شروع ہوگی۔ تو فصاحت کے بارے میں بتا دیں کہ فصاحت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے بیان اور ظہور۔ یہ خبر دیتی ہے اپنے اس معنی سے، بیان اور ظہور۔ بیان کا مطلب بھی بیان ہونا، ظاہر ہونا، اور ظہور کا مطلب بھی ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ جیسا کہ ایک مقولہ بھی ہے افصح الصبی فی منطقہ، بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے بچہ جب بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جو کلام ہے اس کا معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت یہ والا جملہ بولا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ، بچہ اپنے بولنے کے اندر فصیح ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کلام واضح اور ظاہر ہو جائے۔ تو پتہ چلا کہ جو فصاحت ہے اس کا مطلب ہے اظہار، ظاہر ہونا اور بیان ہونا۔ یہ تو ہو گیا لغوی معنی۔ یہ بتا رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ اذا بانا، بانا کا مطلب یہی ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور ظاہرہ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے ظاہر ہونا، یعنی جب اس کا کلام ظاہر ہو جائے، اس کا معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی حضرت نے بتایا ہے کہ یہ صفت بنتا ہے کلمہ کی، کلام کی اور متکلم کی۔ اچھا، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے یہاں پہ اصطلاحی معنی تو نہیں بیان کیا ہے، بلکہ اس کی تقسیم کر دی ہے کہ جو فصاحت ہے اس کی کل 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے فصاحت کلمہ، دوسرا ہے فصاحت کلام، اور تیسری ہے فصاحت متکلم۔ تو اس کی جو تعریف ہے وہ کیوں ذکر نہیں کی ہے؟ تو دیکھیں، اس کی جو صحیح جامع معنی تعریف کوئی ذکر کی ہی نہیں جاتی ہے، اسی وجہ سے حضرت نے بھی اس کی جامع معنی تعریف نہ ہونے کی وجہ سے ذکر نہیں کی ہے، بلکہ تقسیم ذکر کر دی ہے۔ پھر آگے چل کے جو کلمہ میں جو فصاحت ہوگی، کلام میں جو فصاحت ہوگی، متکلم میں جو فصاحت ہوگی، ان تینوں کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ان تینوں کی تعریف کر دیں گے۔ چنانچہ اب آگے چلتے ہیں فصاحت کلمہ۔ فصاحت کلمہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ فصاحت کلمہ ہوتا ہے کہ وہ 3 خرابیوں سے کلمہ کا محفوظ ہو، یعنی جو لفظ ہے اس کے اندر 3 قسم کی خرابیاں، 3 قسم کے عیوبات نہ پائے جائیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ فصیح ہے۔ اب وہ 3 قسم کے عیوبات کون سے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں سلامتها من تنافر الحروف۔ نمبر 1، پہلا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ پایا جائے۔
دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر مخالفت قیاس نہ پائی جائے، قیاس کے وہ مخالف نہ ہو، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ اس کے اندر غرابت نہ پائی جائے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے، تنافر حروف کیا ہوتا ہے، مخالفت قیاس کیا ہوتی ہے، غرابت کیا ہوتی ہے، وہ آگے چل کے ایک ایک کر کے تینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ تنافر حروف کیا ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ تنافر حروف کلمے کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے کہ وہ کلمہ زبان پر ادا کرنا اس کو مشکل کر دیتی ہے، بھاری اور دشوار ہو جاتا ہے، اس کا تلفظ کرنا دشوار ہوتا ہے، اس کی ادائیگی یہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ دشوار ہوتا ہے زبان پر کلمہ، اور اس کے ساتھ جو کلام کرنا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ کلمے کے اندر ایک ایسی صفت ہوتی ہے، جیسا کہ یہ لفظ دیکھیں نا، ازش، اب زش، اس کو دیکھیں زبان سے ادا کرنا مشکل ہے، زبان کے اوپر اس کلمے کو لے کر آنا اور اس کی ادائیگی یہ مشکل اور دشوار ہے، کیونکہ ضا کے بعد جب شین آ جائے نا تو اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے۔ للموضع الخشن، کھردری جگہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے زش۔ اور اسی طریقے سے ہا خا، یہ ایک گھاس ہے، جڑی بوٹی ہے جس کو اونٹ چرا کرتے تھے۔ اب یہ والا لفظ بھی دیکھیں، ہا کے بعد فوراً عین آ گیا ہے، اور اس کے بعد پھر خا آ گیا ہے، پھر دوبارہ عین آ گیا ہے، تو اس کی جو زبان پر ادائیگی ہے اور اس کا جو تلفظ ہے وہ دشوار اور مشکل ہے، تو لہذا اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ تنافر حروف ہے۔ اسی طریقے سے نکاح، یہ نکاح کہا جاتا ہے، صاف اور میٹھے پانی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی زبان پر اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو پڑھنا ذرا مشکل ہے، نکاحی، تو بہت مشکل لفظ ہے یہ، تو لہذا یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر تنافر حروف پایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری مثالیں، جیسے کہ زش ہے، یہ اسی طریقے سے ہا خا ہے، نکاح ہے، ایک لفظ آگے ایک اور بھی آ رہا ہے، وہ کیا، مستشزر۔ مستشزر یہ والا لفظ کیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے للمفتول، کو بٹی ہوئی چیز جو ہو اس کے لیے یہ والا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ والا لفظ بھی زبان پر ادا کرنا مشکل اور دشوار ہے، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ان تمام کلمات کے اندر تنافر حروف پایا جا رہا ہے۔ تو جب تنافر حروف پایا جا رہا ہے تو یہ سارے کے سارے کلمات فصیح نہیں ہیں، کیونکہ کلمے کی فصاحت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اندر تنافر حروف نہ پائے جائے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں مخالفت قیاس۔ مخالفت قیاس کا مطلب یہ ہے کوئی لفظ صرفی قانون کے خلاف استعمال ہو رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے مخالفت قیاس۔ اور مخالفت قیاس اگر کسی کلمے کے اندر پائی جا رہی ہے تو مخالفت قیاس پائی جانے کی وجہ سے وہ کلمہ فصاحت ہونے سے خارج ہو جائے گا، تو فصاحت کلمہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے اندر مخالفت قیاس بھی نہ پائی جائے، یعنی وہ صرفی قوانین کے مخالف بھی استعمال نہ ہوتا ہو۔ جیسے کہ اس کی ایک مثال ہے، متنبی کا ایک شعر ہے، پہلے ذرا شعر کو سمجھ لیں، اس کے بعد اس میں جو لفظ ہے اس کو واضح کر لیتے ہیں۔ فَيَّكُ بَعْضُ النَّاسِ، اگر بعض لوگ سیف تلوار ہیں، لِدَوْلَ، اپنی سلطنت اور ملک کے لیے، تو لوگوں میں سے بعض بغل ہیں اور ڈھول ہیں، بکات بغل اور طبول ڈھول۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں، اس میں یہ تو پہلے میں نے ترجمہ کر دیا، اب اس کی تھوڑی سی تشریح بھی ذرا سمجھ لیں۔ جو متنبی ہے وہ بادشاہ سیف الدولہ کی تعریف کر رہا ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی سلطنت کے لیے تلوار کا کام دیتے ہیں، جس طریقے سے تلوار ہوتی ہے نا، اس میں انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، تو یہ جو میرا بادشاہ ہے سیف الدولہ، یہ ایسا بادشاہ ہے کہ گویا کہ یہ سلطنت کے لیے، رعایا کے لیے تلوار کی مانند ہے، یہ بادشاہ کی وجہ سے حکومت کی اور بادشاہ کی وجہ سے لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے، جبکہ جو بعض دوسرے بادشاہ ہیں ان کا موازنہ سیف الدولہ کے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی مثال ایسے تلوار کی نہیں ہے سلطنت کے لیے، بلکہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بغل اور ڈھول۔ جس طریقے سے جب لشکر کو جمع کرنا ہو پرانے زمانے کے اندر تو بغل بجایا جاتا تھا، ڈھول بجایا جاتا تھا، تو بغل اور ڈھول بجا کر پوری جو لشکر ہوتا تھا اس کو اکٹھا کر لیا جاتا تھا۔ تو جو دیگر بادشاہ ہیں وہ سلطنت کا اور حکومت کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ وہ حکومت سے اور سلطنت سے اپنی حفاظت کروا رہے ہیں فوج کے ذریعے سے، تو لہذا دیگر بادشاہوں کا میرے بادشاہ جو سیف الدولہ ہے اس کے ساتھ تقابل اور موازنہ نہیں بنتا ہے۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب۔ اب اس میں جو ہم نے لفظ سمجھنا ہے وہ یہ لفظ یہ سمجھنا ہے بوقات۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہ جو بوقات ہے یہ جمع آ رہی ہے بوک کی، اور یہ جو بوک کی جمع آتی ہے یہ بوقات نہیں آتی ہے، بلکہ جو بوک کی جمع آتی ہے وہ ابواق آتی ہے۔ تو صرفی قانون یہ کہتا ہے کہ بوک کی جمع قلت وہ ابواق آنی چاہیے، جبکہ انہوں نے متنبی نے جو جمع لے کر آیا ہے وہ ابواق نہیں لے کر آیا بلکہ بوقات لے کر آیا، تو صرفی قانون کے خلاف یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کلمہ کے اندر فصاحت نہیں پائی جا رہی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، مخالفت قیاس یہ ہے کہ کلمہ کا قانون صرفی پر جاری نہ ہونا، یعنی قانون صرفی کے مخالف آنا، جیسا کہ بوک کی جمع بوقات لے کر آنا متنبی کے اس قول میں۔ فَيَّكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٍ لَهَا وَطُبُولُ۔ اب یہ بوقات جمع لے کر آئے ہیں
کیونکہ قیاس ہی کہتے ہیں کہ جمع قلت وہ ابواق آنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا یہ جمع قلت کا لفظ ہے۔ جمع قلت کیسے ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہاں پہ بھی اگر آپ لفظ دیکھیں گے نا بعض الناس کا لفظ یہ استعمال ہو رہا ہے، تو اس سے اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پر بھی جو جمع آئے گی وہ جمع قلت آ رہی ہے، اور جمع قلت جو بوک کی آتی ہے وہ بوکات نہیں آتی ہے بلکہ ابواق آتی ہے، تو صرفی قانون کے خلاف آ رہا ہے، لہذا اس میں مخالفت قیاس پایا جا رہا ہے، اور مخالفت قیاس پائے جانے کی وجہ سے یہ جو کلمہ ہے یہ فصاحت سے خارج ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں جو آگے مخالفت قیاس ہے اس کی ایک اور مثال بھی ذکر کی جا رہی ہے، وہ بھی متنبی کا ایک شعر ہے، پہلے ذرا شعر سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس میں جو مخالفت قیاس والا کلمہ ہے اس کو واضح کرتے ہیں۔ دیکھیں شعر یہ ہے، اِنَّ بَنِيَّ لَلِعَامٌ زَہْدَ، بے شک میرے بیٹے لَلِعَامٌ کمینے ہیں، زَہْدَ بخیل ہیں، مالی نہیں ہے میرے لیے، فی صدورہم ان کے سینے کے اندر، من موددہ محبت۔ اب یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب، اب یہ تو شعر کا ترجمہ ہو گیا، اب اس کا مطلب سمجھ لیں۔ دیکھیں جو شاعر ہے وہ اپنے بیٹوں کی برائی کر رہا ہے کہ جو میرے بیٹے ہیں وہ کمینے ہیں، بخیل ہیں، میرے اوپر مال خرچ نہیں کرتے ہیں، میرے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ میں نے ان کے ساتھ بہت سارے احسانات اور انعامات والا معاملہ کیا تھا، ان کو میرا احساس اور خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ میرے بیٹے کرتے نہیں ہیں۔ اب اس میں جو لفظ ہے نا وہ یہ لفظ ہے موددہ۔ اب قیاس یہ کہتا ہے، قانون صرفی یہ ہے کہ یہاں پہ دو دال اکٹھے ہو گئے، ان دو دالوں کا آپس میں ادغام ہونا چاہیے اور اس کو مودہ پڑھنا چاہیے ادغام کے ساتھ، لیکن یہ قانون صرفی کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ قانون صرفی کے خلاف استعمال ہونے کی وجہ سے اب یہ جو موددہ کا جو لفظ ہے یہ فصاحت کلمہ سے خارج ہو چکا ہے۔ یہی بتا رہے ہیں، یہ تو ہو گیا نا اذ القیاس فی جمع القلۃ ابواق، اور جیسا کہ موددہ متنبی کے شعر میں ان بنی للعام زہدہ مالی فی صدورہم من موددہ، قیاس یہ کہتا ہے کہ مودہ ہونا چاہیے ادغام کے ساتھ۔ تو یہ تو ہوگی دو خرابیاں، ایک ہم نے اس میں پڑھ لیا تنافر حروف کیا ہوتی ہے، دوسرے ہم نے پڑھ لیا مخالفت قیاس کیا ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں غرابت کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں جو غرابت ہے، غرابت کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ کلمہ کا معنی ظاہر نہ ہو، یعنی جو لوگ ہیں اس کو کثرت کے ساتھ استعمال نہ کرتے ہوں اور عموماً لوگ اس کو پہچانتے بھی نہ ہوں، جو لغت کی بڑی اور مشکل کتابیں ہیں اس کے اندر بڑی تلاش بسیار کر کے وہ والا معنی معلوم ہو۔ اگر تو کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کا معنی ظاہر نہیں ہے، بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو پھر ایسا کلمہ کا ہونا بھی یہ فصاحت کلمہ کے خلاف ہے۔ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں غرابت کہہ رہے ہیں کہ کلمہ کا ہونا جس کا معنی ظاہر نہ ہو، جیسے کہ یہ تکا، اب یہ والا لفظ تو ہے لیکن یہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اجتماع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے افرنکا یہ انصرفہ کے معنی میں ہوتا ہے، اور اطلقما یہ اشتدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ والے جو لفظ ہیں اطلقما ہے، افرنکا ہے، یا اسی طریقے سے تکا ہے، لوگوں کو ان والا معنی معلوم نہیں ہے، لوگ اس کو اپنے کلام کے اندر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ جب تک آپ لغت کی بڑی کتابوں کے اندر تلاش اور جستجو نہیں کریں گے آپ کو ان کا معنی معلوم نہ ہوگا، لہذا یہ والے جو تینوں کلمات ہیں یہ فصاحت کلمہ سے خارج ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا معنی ظاہر نہیں ہے۔